سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام، طلباء عظام، دیگر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ دے مطابق پہنچا دیتا، الحمدللہ. آپ کی خدمت میں 21واں پارہ سورہ عنکبوت شریفہ کی آخری آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے اپنی رضا کی خاطر صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر مجھے بھی اور آپ کو اچھا عقیدہ اور اچھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی غرض و غات یہ ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے. بڑی خوشی کی بات ہے یہ درس قرآن مجید مقدس مقام پر منعقد ہوا ہے کہ یہ دین کا مرکز ہے، دینی ادارہ. یہاں اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھایا جائے گا، پیغمبر علیہ السلام کی سنت، حدیث شریف، فقہ اسلامی کی تعلیم ہوگی. یہاں دین کا بیان ہوگا اور وہ ٹکڑا زمین میں مقدس ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کیا جائے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی جائے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث شریف پڑھائی جائے، فقہ اسلامی کی تعلیم دی جائے، علوم عربیہ کی تعلیم دی جائے، علوم عالیہ پڑھائے جائیں. وہ ساری زمین میں سے مقدس ٹکڑا ہوتا ہے. اللہ تعالی اس بندے کو جزائے خیر عطا فرمائے
جس نے زمین وقف کی ہے، جنہوں نے تعمیر کے اندر معاونت فرمائی ہے، اور مزید توفیق عطا فرمائے معاملین حضرات کو کہ مدرسے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں اور ترقی دیں۔ میں سارے مسلمانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ مدرسہ اپنی تکمیل کو پہنچ جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ جہان جو ہے، اس جہان، اس کا نام عالم دنیا ہے، ہم ایک سفر طے کر رہے ہیں، عالم ارواح سے چلے ہوئے ہیں۔ عالم ارواح سے نکل کر عالم بطن میں آئے، ماں کے پیٹ میں، پھر اس سے انتقال ہوا ہمارا، عالم دنیا میں آ گئے، پھر اس جہان کو بھی چھوڑ کر عالم برزخ چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی خاتمہ ایمان پر کرے، اور پھر عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہوگا۔ تو ہم سب مسافر ہیں، اور یہ جہان جو ہے عالم دنیا، یہ کمانے کا جہان ہے، یہ صرف کھانے پینے کا جہان نہیں ہے، یہ فصل بونے کا جہان ہے، فصل اٹھانے کا جہان آگے آ رہا ہے، عالم آخرت۔ یہ محنت کا جہان ہے، یہ جہاد کا جہان ہے، یہ چلنے پھرنے، بازاروں میں چلنا پھرنا، چوکوں پر بیٹھ کر غوغا مچانا، دنیا جمع کرنا، دنیا میں اتنا غرق ہو جانا کہ خدا بھی یاد نہ رہے، پیغمبر علیہ السلام بھی یاد نہ رہے، اس واسطے یہ جہان نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے کہ کماؤ، خوب محنت کرو، ہمیں حکم ہے خوب محنت کرو، خوب جہاد کرو، اس کا فصل اگلے جہان میں۔ لیکن کیا کماؤ؟ صرف دنیا، میری زمین ڈھیر ہو جائے، مکانات ڈھیر ہو جائیں، مارکیٹیں ڈھیر ہو جائیں، سونا چاندی ڈھیر ہو جائے؟ نہ، اور دنیا کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، سودی کاروبار نہ ہو، جوئے کا کاروبار نہ ہو، ملاوٹ والا نہ ہو، دھوکے والا نہ ہو، خوب محنت کرو، کماؤ، لیکن اللہ کو یاد رکھو، دین نہ بھول جائے۔ دنیا بقدر ضرورت جو مال کماؤ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صرف جمع نہیں کرنا، جو جمع کر کے رکھتے ہیں ان کے واسطے اللہ کریم نے وعید نازل فرمائیے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ ہلاکت ہے، جہنم کی وادی تیار ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے، تانا زنی کرتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، دوسرے کو عیب ان کے ڈھونڈتا ہے اور تانا مارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا۔ اس کے واسطے وعید ہے، مال حلال طریقے سے، تجارت ہو تو حلال طریقے سے، سوداگری ہو، دکانداری ہو، زمیندار ہو تو حلال طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حلال مال جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمع کر کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، حکم ہے اللہ کا، اور اس میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے حکم بھی جہاد کا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جہاد کرو، محنت کرو، کماؤ۔ جہاد کس میں کرنا ہے؟ فی سبیلہ، اللہ کے دین کے راستے میں۔ اللہ جہاد کرنا ہے، قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید پڑھاؤ،
پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سیکھو، حدیث کو سکھاؤ، فقہ اسلامی سیکھو سکھاؤ، جی توحید و سنت کی اشاعت کرو، گلی گلی کوچے کوچے کریا کریا شہر شہر اللہ کی حکومت کا اعلان کرو، اللہ تعالیٰ کی مشکل کشائی کا اعلان کرو، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا اعلان کرو، کفر اور شرک اور بدعات اور غلط رسم و رواج کی تردید کرو، خوب کماؤ محنت کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ فلاح پاؤ گے، چھٹکارا پاؤ گے، جہاد کرو گے۔ ایک درس دے کر جان نہیں چھوٹتی، ایک تسبیح پڑھنے سے کام نہیں بنتا۔ جاہدوا، جاہدوا، ایک جہاد تو وہ ہوتا ہے نا کہ لڑتے لڑتے اپنی جان کٹا دے، اللہ یہ بھی جہاد ہے، مال خرچ کرنا بھی جہاد ہے، عزت قربان کرنا بھی جہاد ہے، وطن کی قربانی بھی جہاد ہے، بچوں کی قربانی جہاد ہے، عزت کی قربانی جہاد ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دین بیان کرنا، صبح و شام بیان کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی حکومت کا اعلان کرنا۔ ان الحکم الا للہ، یہ محنت کرنی ہے۔ نماز میں محنت کرو، روزے میں محنت کرو، صدقات خیرات میں محنت کرو، جہاد کرو، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر خدا کا قانون نافذ کرنے کے واسطے دن رات محنت کرو۔ اللہ کیسی محنت کرو؟ سنو، میرے مالک نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، وجاہدوا فی اللہ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، حق کا جہاد ہی جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک تقریر کرنے سے بات ختم نہیں ہو گئی، ایک درس دینے سے، ایک تسبیح پڑھنے سے ہے، صرف نماز پڑھنے سے نانا۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، دل کو محنت، رات کو محنت، سفر میں محنت، حضر میں محنت، گھر میں محنت، گلی میں محنت، دکان پہ محنت، بازار میں، دفتر میں، جہاں بھی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے جی وہاں اللہ کے دین پر محنت کرو۔ محنت کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے، اللہ کا دین بیان کرتے کرتے تھک جاؤ، اللہ تمہارے تھکیڑے تکان اللہ دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ڈر بھی ختم ہو جائیں گے، سبحان اللہ، حزن ملال بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے اللہ کریم دن قیامت کے میدان حشر میں اپنے ان پیارے بندوں کو آواز دے کے انعام دیں گے۔ جو بندے اللہ کا دین بیان کرتے ہیں، اللہ کے دین پر محنت کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، توحید و سنت کو پھیلاتے ہیں، کفر اور شرک کا مقابلہ کرتے ہیں، دین کے ادارے قائم کرتے ہیں، دین کے مدارس قائم کرتے ہیں، جی دینی تعلیم کو عام کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، جی مارے بھی کھاتے ہیں، بھوک بھی آ جاتی ہے، بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، سب کچھ برداشت کر کے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے، جاتے جاتے ہیں۔ دن قیامت کے اللہ کریم اپنے پیارے بندو کو بلا کے انعام دیں گے۔ 25واں پارہ سورۃ زخرف شریفہ، اخیری رکو، میرے مالک نے فرمایا یا عبادی، سبحان اللہ، یا عبادی
لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون یا عبادی، اے میرے پیارے بندے، سبحان اللہ، اپنے بندوں کو بلائے گا اللہ کریم، میری عبادت کرنے والے، میرے دین پر محنت کرنے والے، جہاد کرنے والے، اللہ مارے کھانے والے، صدمے برداشت کرنے والے، اللہ کریم تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے آؤ میں تمہیں انعام دیتا ہوں. یا عباد، اے میرے پیارے بندے، میرے پوجنے والے، میرے سامنے جھکنے والے، میرے سامنے دامن پھیلانے والے، میری پکار کرنے والے، میرے نام کی منت منوتی ماننے والے، نظر نیاز ماننے والے، میرے دین کو پھیلانے والے، محنت کرنے والے، اور تھک کر محنت کرنے والے اپنے آپ کو تھکائیں، آؤ میں تمہیں انعام دیتا ہوں. لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ڈر خوف نہیں. سارے ٹکڑے ڈال دیے اللہ پاک نے، سبحان اللہ. لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. آج کے دن تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، عذاب کا، پکڑ کا کوئی ڈر نہیں. مت ڈرو، لا تخافوا اللہ ولا تحزنوا، خوف بھی نہ کرو اور غمگین بھی نہ ہو. اللہ ولا انتم تحزنون. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم بھی تمہاری بیویاں بھی. سبحان اللہ، کیا خوشی کا مقام ہوگا. لیکن یہ کون سے بندے آئے؟ کہو محنت کرنے والے، زور سے کون سے بندے؟ سونے والے نہیں، سونے والے نہیں. نرم گرم بستروں میں سو گئے، ایئر کنڈیشن کمروں میں سو گئے، سارا دن سوتے ہیں، سائیدار سوتے ہیں. سونے والے ناکام. اگر سونے میں کامیابی ہوتی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو سلاتے. پیغمبر علیہ السلام سو رہے تھے، چادر مبارک تان کے سو رہے تھے. اللہ پاک نے اسی حال میں وہی نازل فرما دی. سورۃ مدثر سے فرمایا یا ایھا المدثر، ایک کپڑا اوڑھ کے سونے والے نبی اب سونا نہیں. اب سونا 40 سال تک تم سوئے، کاروبار دنیا کا بھی کیا، تجارتیں بھی کی، اللہ اب سونا نہیں. قوم کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. قوم ایک ڈیوٹی ادا کرنی ہے. فانذر، لوگ بڑے ظالم ہو گئے، مشرک اور کافر ہو گئے، ان کے دلوں میں میرا ڈر پیدا کر. اللہ اللہ، یہ محنت ہے، لوگوں کے دلوں میں خدا کا ڈر پیدا کرنا. میرا اللہ، یہ جو سارے مشرک اور کافر ہیں، بے دین ہیں، ظالم ہیں، فاسق و فاجر ہیں، دنیا دار ہیں، میں کیسے ان کے سامنے تیرا ڈر بیان کروں اور ان کے دلوں میں ڈر پیدا کروں. میرے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر غمگین ہو، میں تجھے پڑھاؤں گا، میں تجھے تعلیم کروں گا، وہ طریقے میں بتلاؤں گا، وہ طریقے تو بیان کرتا تھا، میں خدا رنگ لاؤں گا. اللہ اکبر. اصلاح معاشرہ، سبحان اللہ. دنیا کی اصلاح، شہروں کی اصلاح، ضلع کی اصلاح، تحصیل کی اصلاح، دیہات کی اصلاح فوج نہیں کر سکتی.
پولیس نہیں کر سکتی، آپ اللہ کا قانون کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مالک نے فرمائے قم فانذر، میری پہچان کرا، میرا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا کر۔ مولا میں کس طرح کو؟ فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کر، اپنے رب کے کمالات بیان کر، اپنے رب کی عظمت کو بیان کر، اللہ اپنے رب کا بڑا ہونا بیان کر۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، واسطے اللہ ہی کے حمد تمام صفات کار سازی ہیں، جو رب آسمانوں کا، جو مالک آسمانوں کا، مالک زمین کا، مالک ساری کائنات کا، اور اسی کے واسطے بڑائی ہے، وڈائی ہے، کبریائی ہے۔ پھر سماوات والارض، اسی کی بادشاہی، اسی کا قانون، اسی کا راج۔ آسمانوں میں مختار کل اللہ، زمین میں مختار کل اللہ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اپنے رب کی کبریائی بیان کر، اپنے رب کی توحید بیان کر، اپنے رب کے کمالات بیان کر، اپنے رب کی مشکل کشائی بیان کر، اپنے رب کی حاجت روائی بیان کر، اپنے رب کا مالک ہونا، مختار کل ہونا، مرضی کا مالک ہونا، محتاجی سے پاک ہونا، معبود ہونا، الہ ہونا بیان کر، اپنے رب کے علم غیب کو بیان کر۔ اللہ، معاشرے کی اصلاح ہوئے گی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے، زور سے بول اللہ تعالیٰ کی۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، سیاسی بادشاہوں کسی کو کچھ نہ کہو، یہ توحید بیان نہ کیا کرو، ووٹ نہیں ملیں گے۔ ہاں، ووٹ نہیں ملے گا، فساد مچ جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ملک کی اصلاح، زمین کی اصلاح، اللہ شہروں کی اصلاح، دیہاتوں کی اصلاح تب ہوگی جب میری پہچان لوگوں کے دل دماغ میں آئے گی، تو جب مجھے پہچانیں گے، میری عظمت کو پہچانیں گے۔ اللہ اللہ، تو اس پر جہاد کرنا ہے۔ میرے اللہ کریم نے فرمایا جہاد جو کرو گے، محنت جو کرو گے، میری خدائی نہیں بڑھے گی، میرے اوپر احسان نہ لگانا۔ سبحان اللہ، اگر تم جہاد کرو گے تو میرا کوئی نفع نہیں۔ میرے مالک نے فرمایا من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو بندہ جہاد کرے گا، جو بندہ محنت دین پر کرے گا، وہ اپنے نفس کے فائدے کے واسطے کرے گا۔ تمہارا اپنا فائدہ ہے، میری خدائی نہیں بڑھ جائے گی، میری حکومت نہیں بڑھ جائے گی۔ اگر تم جہاد نہ کرو گے تو میری خدائی میں کمی نہیں آئے گی، فائدہ بھی تمہارا اور نقصان بھی تمہارا۔ اللہ اکبر۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں، اور جو فرمائیں سبحان اللہ، حکم دیا نا جہاد کرو، زور سے حکم دیا۔ جہاد کا صرف یہ معنی نہیں کہ تلوار لے کر تم افغانستان چلے جاؤ، عراق میں، نہ نہ نہ، اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ۔ یہ نفس بڑا مغرور ہے، خدا کو نہیں پہچانتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکات ادا نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، مسجد کی پرواہ نہیں، علماء کی پرواہ نہیں، قرآن مجید کی پرواہ نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی پرواہ نہیں، یہ دنیا کا بندہ ہے، یہ دنیا دار ہے۔ فرمایا اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، اس کو بھی خدا کے حکم کے تابع کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔
اور کوشش کرنی ہے، دین پھیلانے کی کوشش کرنی ہے، گلی گلی کوچے کوچے ہر مسجد میں، ہر دربار میں، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنا ہے۔ اللہ کا وعدہ سنو، میرے مالک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، حتیٰ کہ جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مجھے اپنی ذات کی قسم البتہ ضرور بضرور دکھا دیتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے۔ اللہ اللہ، جو ہمیں ڈھونڈتا ہے، جو ہمیں تلاش کرتا ہے، جو ہماری رحمت کو ڈھونڈتا ہے، میرے فضل کو ڈھونڈتا ہے، اللہ محنت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں رستہ دکھلا دیتا ہوں۔ اللہ لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، اور بے شک اللہ کریم نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی امداد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے ایمان میں بھی مخلص ہیں، اپنے عمل میں بھی مخلص ہیں، منافق بھی نہیں ہیں، ریاکار بھی نہیں ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی امداد ان کے ساتھ ہے۔ محنت کرو، وقت ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، کوئی 50 سال پہ پہنچ گیا، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، پتہ نہیں کتنے دن باقی رہ گئے، یہ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ اللہ، او ایماندارو، خرچ کرو ان مالوں کو جو ہم نے تم کو روزی عطا فرمائی، اپنے مالوں کو خرچ کرو جو روزی ہم نے تم کو عطا فرمائی، من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ اور جمعراتیو، اور 40ویں والے ہو، پیجے 10ویں والے ہو، اللہ کریم فرماتے موت کے آنے سے، زور سے بولے، موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کا اشارہ تو دیکھو نا، اللہ اکبر۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ کیوں؟ موت کے آنے سے پہلے کیوں؟ کہ جب موت کا وقت آ گیا پھر تو روئے گا، چیخے گا، پیٹے گا، ماتم کرے گا، لیکن کوئی فائدہ ہاں۔ فَيَقُولُ، جب موت آ گئی تو رو رو کے کہے گا رب لولا اخرتنی الى اجل قریب۔ اللہ، اے میرے مولا، اے میرے رب، کیوں نہیں مہلت دی تو نے مجھ کو تھوڑا سا زمانہ۔ اللہ قریب فرمائے گا تھوڑا سا، میں نے تو 70 سال کی مدت دی، 80 سال دی، 100 سال کی عمر دی، تو نے جو برباد کر دی، بازاروں میں پھر کر کے، گلی کوچوں میں پھر پھر کے، شراب میں زندگی تباہ برباد کر دی، بھنگ اور چش پی پی کے، کفر شرک کر کے، قبروں کی پوجا پار کر کے، تھلو کی پوجا پار کر کے، غیر اللہ کی پوجا، زنا کرتے کرتے، جی بدماشی کرتے کرتے، چوریاں کرتے، ڈاکے مار مار کر ساری زندگی تباہ و برباد کر دی، میں تو تجھے 100 سال کی زندگی دی تھی، اب روتا ہے، اب مہلت مانگتا ہے، کہتے ربنا
رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، وہ کیوں مہلت مانگتا ہے؟ کہ میرا اب عقل ٹھکانے لگا، چیتا جھاتے ہون آئے، ہون سیانا دیا، پھر کیا کرے گا؟ اگر مہلت میں پھر کیا کرے گا؟ اب کہتے فاصدق، اب میرا عقل ٹھکانے آئی، مجھے چیتا آ گیا، اب میں صدقہ خیرات کروں گا۔ اب اور سن رہے ہو اللہ کریم فرماتے موت کے بعد تجھے کوئی مہلت نہیں ملے گی، اب صدقہ کر لے، ہاں اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لے، مسجد پہ خرچ کر لے، دین کے مدرسے پہ خرچ کر لے، طلباء پر، مجاہدین پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، بہنوں پر، بھائیوں پر، ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، غریبوں کو مال دے دے، مال خرچ کر لے۔ جب موت آ گئی تو پیچھے تو رہے گا، پھر پیٹے گا لیکن کوئی فائدہ۔ اب کہتا ہے فَيَقُولُ رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اب میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیکوکار بن جاتا۔ اللہ کریم فرماتے موت کے بعد تو صدقہ نہیں کر سکتا، تو نیک نہیں بن سکتا، اب نیک بن۔ زندگی کے اندر موت کے آنے سے پہلے، زور سے موت کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے، جب موت آ گئی تو تمام عبادات تیری ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بھی سنیں کہ جب مومن مر جاتا ہے تو موت کے بعد اس کا نامہ اعمال جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں، نیکیاں نہیں لکھی جاتی، مگر 3 شخص ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وہ کون ہے؟ فرمایا جو صدقہ جاریہ کر جائے، اللہ جو مسجد کے واسطے زمین وقف کر گیا، مسجد بنا گیا، دین کا مدرسہ قائم کر گیا، جتنے تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، لوگ دین کی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ آپ نے فرمایا وہ شخص، اس کی نیکیاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور جو نیک اولاد چھوڑ جائے، سبحان اللہ، اور فکر کرو نیک اولاد، نیک بیٹا، نیک بیٹی چھوڑ جائے کہ اس کے بعد، اس کی موت کے بعد اس کے واسطے بخشش کی دعا مانگتا رہے گا تو اللہ پاک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے ہی رہیں گے۔ اور سنتے بیٹھے ہو، یا جو بندہ علم چھوڑ جائے، علم بڑی نعمت ہے، علم دنیا کا نہیں، علم دین کا، علم قرآن کا، علم حدیث کا، علم فقہ اسلامی کا، علم شریعت کا، جو خود عالم بنا اور لوگوں کو پڑھایا، خود قاری بنا، لوگوں کو قرآن مجید کی رات پڑھائی، یہ خود عالم بنا، لوگوں کو قرآن کا معنی مفہوم سمجھایا، حدیث پاک سمجھائی، فقہ اسلامی سمجھائی، دین کا علم پڑھایا، جتنے تک لوگ پڑھتے جائیں گے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ علم پڑھو، علم حاصل کرو، علم چھوڑ کے جاؤ۔ اللہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ محنت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جہاد کرو گے زور سے؟ کس پہ جہاد کرو گے؟ ہاں، کوڑی کبڈی پہ، ککڑ بازی پہ، بٹیر بازی پہ، ہاں، ٹی وی کے ڈرامے دیکھ دیکھ آئے، وی سی آر کی ننگی فلمیں دیکھ دے گئے، بے حیائی میں آئے مال خرچ ہو رہا ہے نا۔ اللہ آؤ مل کے جہاد کریں۔ میرے اللہ کریم نے کہا بندہ تو مجھے یاد کیا کر، تو میری تعریف کر، میں تیرا رتبہ بڑھا دوں گا۔ ہر وقت یاد ہو تو کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔
اور تابعداری ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کریم کا یہ مطالبہ ہے. میرے مالک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میں نعمتیں دوں گا، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں بڑھا دوں گا. سبحان اللہ. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب بھی مسلط کر دوں گا. اللہ اکبر. اللہ کریم فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میرا پیغمبر تو اعلان کر الحمد، زور سے کہ الحمد، تو میری تعریف کیا کر، میں تیرا رتبہ بڑھا دوں گا، نعمتوں میں بڑھا دوں گا. جو بندہ چاہتا ہے میرا مال بڑھ جائے، میری قوت بڑھ جائے، میری طاقت بڑھ جائے، برکت ہی برکت ہو، تو اللہ کریم فرماتے ہوں میری تعریف کیا کر. اللہ میرا شکر ادا کیا کر، میرا حق مجھے دیا، مجھے یاد کیا کر. فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کیا کرو، میرا دھیان کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ سبحان اللہ. واشکروا لی ولا تکفرون، میرا حق مجھے دیا کرو، میرا حق میرے بندوں کو. پکار میرا حق ہے، منت منوتی نظر نیاز میرا حق ہے، میرے نام کی پکار کیا کرو، میرے نام کی منت منوتی نظر نیاز مانا کرو. جب زکوٰۃ میرے نام پر ادا کرو، یہ عشر ہو 40واں ہو یا 20واں ہو یا 10واں ہو، میرے نام پہ ادا کیا کرو. اللہ عرسوں میں نہ دیا کرو، قبروں پر میرے نہ لگوایا کرو، تھلوں پر میرے نہ لگوایا کرو، بندو کے نام کی منت منوتی نہ مانا کرو، میرا حق میرے بندوں کو نہ دیا کرو، میرا حق مجھے دیا کرو، میں برداشت نہیں کرتا. اللہ اللہ اکبر. میرے مالک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ اللہ. جو بندہ چاہتا ہے برکت ہی برکت ہو، خدا کی قسم بہترین وظیفہ اللہ کی تعریف کیا کرو. جس مسجد میں جاؤ، جس گلی میں جاؤ، جس دکان پہ بیٹھو، دفتر میں بیٹھو، اللہ کی تعریف کرو. اللہ خدا کی قسم اللہ شان عطا فرماتا ہے. اللہ کے نام لینے والا کا مقام اونچا ہوتا ہے، نیچے خان کی تعریف کرتا ہے، پیر کی تعریف کرتا ہے، سردار کی تعریف کرتا ہے، وہ اس کو انعام دیتا ہے کہ جو ہر شے کا مالک ہے وہ بہت راضی ہوتا ہے. اللہ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر شکر ادا کرو خدا اس کو پسند کرتا ہے. اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، شکر پہ اللہ کریم راضی ہوتا ہے. تو پھر میرا دل بھی یہ چاہتا ہے ہم محنت کرنے، مل کر کریں، میرے ساتھ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پیغمبر علیہ السلام کی مدح کرو گے. نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اسا حمد خدا دی کرنی، اسا حمد خدا دی کرنی، اسا حمد خدا دی کرنی، ای در تو جھولی بھرنی، ای در تو جھولی بھرنی، اسا حمد خدا دی کرنی، اسا حمد خدا دی کرنی. کوئی راضی یا ناراض پر
پروان کہندی کرنی ہے اسا حمد خدا دی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی ای در تو جھولی بھرنی ای در تو جھولی بھرنی اسا حمد خدا دی کر سبحان اللہ. یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان بھی سبحان، سورج بھی اللہ نے بنایا، چاند بھی اللہ نے بنایا، یہ میٹھی رات بھی اللہ نے بنائی سبحان اللہ. یہ میٹھی ٹھنڈی ہوا بھی اللہ نے چلائی کہ نہیں چلائی؟ کہہ دو سبحان اللہ. 2-3 دن پہلے اتنی شدید گرمی تھی، مولوی بھی مرتے تھے پیر بھی مرتے تھے. پیر مشکل کشا ہے، زور سے بول رہے ہائے ہائے. پیر بھی مرتے تھے، مولوی بھی مرتے تھے، خون بھی مرتے تھے. گھروں میں آرام نہیں آتا، اے سی بھی چلاتے پھر بھی آرام. میں نے کہا تیری رحمت پہ قربان جاؤ. کیسا میٹھا ٹھنڈا موسم بنا دیا. زور سے کہا الحمدللہ. اسا حمد خدا دی کرنی ہے اسا حمد خدا دی کرنی ای در تو جھولی بھرنی ای در تو جھولی بھرنی اسا حمد خدا. اللہ سادہ خالق ہے، اللہ سادہ مالک ہے، اللہ سادہ خالق ہے، اللہ سادہ مالک ہے، اللہ سادہ داتا ہے، اللہ سادہ رازق ہے، اللہ سادہ داتا ہے، اللہ سادہ رازق ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا معطی الا اللہ لا رازق الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بالخدا کوئی خالق نہیں، بالخدا کوئی مالک نہیں، بالخدا کوئی داتا نہیں، بالخدا کوئی رازق نہیں. تعریف خدا دی کرنی تعریف خدا دی کرنی ای در تو جھولی بھرنی ای در تو جھولی بھرنی اسا حمد خدا دی چاخو اسا حمد خدا دی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی. اللہ اسا حمد خدا دی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی. کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہندی کرنی اسا حمد خدا. کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ یہ مین مین کرنا ہے. اتنا زور لگاؤ کہ تھوڑا پسینہ نکلے، اللہ راضی ہوئے. اللہ اللہ. اللہ سائیں سمیع ہے، اللہ سائیں علیم ہے. اللہ سائیں سمیع ہے، اللہ سائیں علیم ہے، اللہ سائیں غفور ہے، اللہ سائیں رحیم ہے. اللہ سائیں غفور ہے، اللہ سائیں رحیم ہے. لا الہ الا اللہ لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا علیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا رحیم الا اللہ بن خدا کوئی سنتا نہیں. بے شک سبحان اللہ. بن خدا کوئی سنتا نہیں, بن خدا کوئی جانتا نہیں, بن خدا کوئی غفور نہیں, بن خدا کوئی رحیم نہیں. اے وصف خدا دی کرنی ہے, اے وصف خدا دی کرنی ہے, ای در تو جھولی بھرنی. بھرنی اسا حمد خدا دی کرنی, اسا حمد خدا دی کرنی. کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کرنی کرنی ہے, اسا حمد خدا دی. لوگ اللہ کریم کو رحمان تے رحیم نن مندے. اللہ اکبر. میرے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر میری رحمت کے ساتھ ان کا تعلق بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قبر پہ گیا, پاکستانی مسلمان قبر پہ گیا, کہتے بابا میرا سوال تیرے آگے, تیرا سوال خدا کے آگے. اب قبر کے اوپر جو کھڑا ہے یہ ہے زندہ, جو قبر کے اندر ہے وہ ہے سوچے کا وہ ہے. اب زندہ مانگتا ہے مردے سے, زندہ مانگتا ہے. میرا سوال تیرے آگے اور تیرا کیوں؟ میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں. اللہ, میری سنتا نہیں اور تیری. ہاں میں گناہ گار ہوں, تو رتا لال فقیر ہے, پہنچی ہوئی سرکار ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. توجہ فرمائی. میرے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے گناہ گار بندوں کو آواز دے میری طرف. قل اعلان کر میرا پیغمبر کہ وہ لوگوں, کون سے لوگ؟ نیکوں کو نہیں, گناہ گاروں کو. او گناہ گاروں اللہ بلاتا ہے. او گناہ گاروں, کفر کرنے والے, شرک کرنے والے, نافرمانیاں کرنے والے, اپنی جانوں پر ظلم زیادتی کرنے والے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ, او میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم زیادتی کی. ہائے ہائے اللہ کریم ہم تو گناہ گار ہیں, شرمسار ہیں, روسی آئے, تو کیا فرماتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. شکر اللہ کا قرآن ہے. مولوی نے گمراہ کر دیا, پیروں نے گمراہ کر دیا, خان ملک سردار نے گمراہ کر دیا. شکر ہے کہ اللہ کا قرآن ہے. اس واسطے میں کہتا رہتا ہوں شکر خدا آئے مصطفیٰ, شکر خدا آئے مصطفیٰ, لائے نور خدا کتاب خدا, لائے نور خدا کتاب خدا, بھولے بھٹکوں کو راہ مل گیا. لوگوں نے تو گمراہ کر رکھا تھا,
کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا، اللہ نیکوں کی پاکوں کی سنتا ہے، اللہ نبیوں کی سنتا ہے، شہیدوں کی سنتا ہے، فرشتوں کی سنتا ہے، اللہ ولیوں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا۔ میں قربان جاؤں اللہ کی کتاب مقدس قرآن مجید پر کہ کیسا نور عطا فرما۔ اللہ کریم فرماتے میرے پاک پیغمبر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ اے میرے بندے گناہگار بندے، او گناہگاروں مبارک ہو تم کو، اللہ کے تم کو چھوڑ نہیں دیا، روزی بند نہیں کی، اولاد کا سلسلہ بند نہیں کیا، سبحان ایسا مہربان نہیں دیکھا گیا جن کی نافرمانی کو پھر آپ بلا کے اپنے منانے کے طریقے بھی آپ سمجھائے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہگار بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ ہم پھر کیا کریں؟ مالک فرماتے آؤ میرے دربار پہ آ جاؤ، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، آؤ اپنے رب کے سامنے معافی مانگو، کفر سے توبہ طائب ہو جاؤ، شرک سے توبہ طائب ہو جاؤ، جو نافرمانیاں زنا سے، شراب خوری سے، جوئے سے، سود خوری سے، حرام خوری سے، حرام کاری سے، ساری نافرمانیوں سے توبہ طائب ہو جاؤ۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو اور توبہ طائب ہو جاؤ۔ میں خدا وعدہ کرتا ہوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ کے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ اس کی شان ہے انہ هو الغفور الرحیم، بہت بخشنے والی ذات ہے، بڑی مہربان ذات ہے۔ آنا تیرا کام ہے، سر جھکانا تیرا کام ہے، سجدہ کرنا تیرا کام ہے، جھولی دامن پھیلانا تیرا کام ہے، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، رونا تیرا کام ہے، آنسو بہانا تیرا کام ہے، معافی مانگنا تیرا کام ہے، توبہ کرنا تیرا کام ہے، اور معاف کر دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ 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 اللہ، میرے اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر میری صفت کا اعلان کر۔ سنو، شکر اللہ دا قرآن ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کتاباں تو سانو گمراہ کر دیتا، ان ملا تے پیرا تو سانو گمراہ کر دیتا، جو خدا سالی نہیں سنتا تو سنے کا کھلاؤ۔ ہائے ہائے، میرے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر میری شان کا اعلان کر، انہ هو السمیع العلیم، انہ نعرہ مار کے نو خیر نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب، بس جزاکم اللہ۔ میرے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر تم میری شان کا اعلان کر، انہ هو السمیع البصیر، او لوگو اللہ کریم کی شان ہے، وہ سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، بغیر واسطے وسیلے کے سنتا ہے۔ سمیع اس کو کہتے ہیں، سنو یہ فعیل کا وزن ہے، صفت مشبہ کے وزن پر صیغہ مبالغہ کا ہے۔ اس وزن کی یہ خصوصیت ہے کہ لگاتار دوامن استمرارن سنتا رہے، ایک لمحہ بھی سننے سے خالی نہ ہو۔ مردے سن دیں اور سننے بیٹھے ہو،
سننے والا کون ہے؟ ما فوق الاسباب سننے والا صرف کون ہے؟ ہاں، اور ہر وقت ہر کسی کا ہر حال جاننے والا کون ہے؟ یہ بھی علیم مبالغہ کا صیغہ ہے. ہر وقت جانے، ہر وقت سننے، ہر وقت جانے، یہ میرے اللہ کریم کی شان ہے. یہ فرشتے کی شان نہیں ہے، یہ کسی پیغمبر کی شان نہیں ہے، یہ کسی ولی کی شان نہیں ہے، یہ کسی مردے کی شان نہیں ہے، یہ کسی زندہ کی شان نہیں ہے. ہر وقت سننے والا کون ہے؟ اور جو کہتا ہے کہ خدا میری نہیں سنتا، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت سنتا ہوں، وہ کہتے میری نہیں سنتا، تو یہ قرآن کا منکر ہے نا. اور وقت ما فوق الاسباب سننے والا کون ہے؟ اور بندے جو سنتے ہیں یہ ما تحت الاسباب سنتے ہیں. زور سے بندے سنتے ہیں ما تحت الاسباب. کون سا؟ کہ اندر روح موجود ہے، وہ زندہ ہے، اس کا کان ہے سننے والا، بہرا بھی نہیں ہے. اور وہ بندہ بولنے والا قریب بیٹھا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، یہ اس کی بات کو جب روح نکل جائے، جب روح تو اسباب سارے ختم ہو گئے. وہ مردہ ہے، نہ حرکت کرتا ہے، نہ آنکھیں دیکھتا، آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ پاؤں سے چلتا ہے، نہ ہاتھ سے پکڑتا ہے، نہ ناک سے سونگتا ہے، نہ زبان سے بولتا ہے، نہ دانتوں سے کھاتا ہے. کانوں سے سنتا ضرور ہے. انا مرادہ سارے اسباب ختم ہو گئے. زور سے کہ سارے اسباب ختم ہو گئے. اب جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ مردہ اپنے ان کانوں سے ہماری باتوں کو سنتا ہے، ہمارے سلام کو سنتا ہے، ہمارے درود کو سنتا ہے، یہ بات کو خوب سمجھو، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مردہ ما فوق الاسباب سنتا ہے. مردہ ما فوق الاسباب سننا کس کا کام ہے؟ پھر اللہ کی صفت مردے کو دے دیں. زور سے بولیں. اور یاد رکھو اللہ کریم کی صفت خاصا مردہ تو رہ گیا اپنی جگہ پر. زندہ پیغمبر کو دونا، اگر زندہ فرشتہ کو دے دو تو بندہ مشرک اور کافر بن جاتا ہے. پھر مردے کو خدا کی صفت دے دے کہ مردہ جانتا بھی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے میری قبر چڑا بیٹھے چڑی بیٹھی ہے، نہ رہے جا مادہ ہے. یہ مردہ جانتا ہے. اللہ اکبر. اب بات کو خوب سنو، ہر وقت ہر کسی کی ہر پکار کو ہر جگہ سے سننے والا کون ہے؟ ما فوق الاسباب سننے والا کون ہے؟ کوئی ما فوق الاسباب، نہ کوئی فرشتہ سنتا ہے، نہ کوئی پیغمبر سنتا ہے، نہ کوئی کلام سنتا ہے، نہ درود و سلام سنتا ہے، نہ کسی کی پکار کو سنتا ہے. ہر کسی کی پکار درود سلام کو سننے والا کون ہے؟ انہو هو السمیع العلیم، انہو هو السمیع البصیر. اور سنو، اللہ کا سننا بے مثال، اللہ کی ذات بھی بے مثال، اللہ کا وجود بے مثال، اللہ کا سننا بے مثال. سبحان. اور تیرا میرا کیا سننا ہے؟ میرے سامنے دو آدمی گفتگو کر لیں تو میں کہوں گا بھائی ایک چپ رہو، ایک گفتگو کرے، میں دو کی نہیں سن سکتا. ٹھیک ہے نا؟ پیر کا بھی یہی حال ہے، بادشاہ کا بھی یہی حال ہے، وزیر صاحب کا بھی یہی حال ہے کہ میں دو بندوں کی سن سکتا. ذرا مالک کا شان پہچان. میرے مالک قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ سارے فرشتے ایک سیکنڈ کے اندر، ایک لمحے کے اندر سارے فرشتے مجھے پکاریں، سارے انسان مجھے پکاریں، سارے جنات مجھے پکاریں، بر اور باہر کی ساری مخلوق، چرندے پرندے درندے حشرات، کیڑے مکوڑے، ایک لمحے کے اندر سارے مانگنے والے ہوں. مجھے اپنی ذات کی قسم میں ہر کسی کی سنتا ہوں. اللہ کا سننا بے مثال. تیرا میرا کیا علم ہے، مولوی پیر کا کیا علم ہے، بادشاہ وزیر کا کیا علم ہے. ہائے ہے
ایک مسئلہ بھی یاد نہیں رہتا، سنی ہوئی بات ایک سیکنڈ کے بعد بھول جاتی ہے. یہ ہمارے علم کا اپنے مالک کا علم پہچان. میرے مالک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. ساری روئے زمین کے درخت کلمے بن جائیں، جتنے درخت ہیں روئے زمین کے اوپر سارے درخت کلمے بن جائیں. اللہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، یہ سارے درخت کلمے بن جائیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور یہ 3 حصے جو پانی ہے، اللہ یہ سمندر ہے، یہ سیاہی بن جائے. یہ فرما اتنے تک گل نہیں، یہ من بعد ہی علاوہ اس ایک سمندر کے 7 ابحر 7 سمندر اور بھی سیاہی کے مل جائے. 8 سمندر سیاہی کے ساری روئے زمین کے دکل میں بن جائیں، اور سارے فرشتے لکھنے والے ہوں، سارے انسان لکھنے والے ہوں، سارے جن لکھنے والے، میرے علم کی باتیں لکھنے والے ہوں، میرے معلومات کو لکھنے والے، لکھتے لکھتے 8 سمندر سیاہی ختم ہو جائے گی، 10 کی ساری کلمیں ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے مر کھپ جائیں گے. ما نفدت کلمات اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ کا علم ختم نہیں ہو. اللہ کے علم کا مقابلہ کرتے ہو. اللہ اللہ. اور عالم الغیب والشہادہ، جو چیز مخلوق سے غائب ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے، جو مخلوق کے سامنے حاضر ہے اس کو بھی کون جانتا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ. یہ اللہ کی شان ہے، اور کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی فرشتہ عالم الغیب نہیں، کوئی پیغمبر عالم الغیب نہیں، اور کوئی ولی عالم الغیب، کوئی مردہ کوئی زندہ عالم الغیب نہیں. عالم الغیب والشہادہ، یہ کس کی شان ہے؟ بات کو خوب سمجھی. اسی واسطے میں عرض کر رہا ہوں، اصا حمد و خدا دی کر، یہ تعریفاں بیان کرنیا کوئی یہ حمد کوئی اچا کوئی اچا کوئی حمد جی. اصا حمد و خدا دی کرنی ہے، اصا حمد و خدا دی در تو جھولی بھرنی، در تو جھولی بھرنی، اصا حمد و خدا دی کرنی. لیکن جب اللہ کی تعریف کرو گے تو ماں باپ ناراض ہو جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، محلے والے ناراض ہو جائیں گے، بائیکاٹ ہو جائے گی، وہابی لہابی کے فتوے لگیں گے، شاعر مجنون کے فتوے لگیں گے، مار پیٹ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، تکلیف آئے گی. پھر دھیان کرنا، یہ نعرہ لگا کے نعرے کو چھوڑنا نہیں. تو فرمائے اللہ اللہ. اللہ کریم دکھڑے ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو کرو تھک جاؤ، اللہ کریم تھکان دور کرتا ہے. او جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا، صفات کارسازی کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے علم غیب کو بیان کیا، اللہ کا سمیع علیم ہونا بیان کیا، اللہ کا مشکل کشا ہونا بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بیان کیا، لا الہ الا اللہ کو بیان کیا. مار بھی لگی، لو لوہان بھی ہو گئے، آخر مکہ شریف بھی چھوڑنا پڑا. مارے لگی بھائی کاٹ بھی، راستے میں کانٹے بھی بچھائے. ہائے ہائے. اور یاد رکھو جو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی اس کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے ہم، کیا مقام اور کیا شان عطا فرمایا. میرے پیغمبر کو اللہ کریم نے فرمایا، میرا پیغمبر تو میری شان بیان کرتے 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 تو تھک گیا، میں تجھے سیر کراؤں. سبحان اللہ. شہر کے واسطے گھوڑا بھیجا براق،
غلام بھیجا جبریل، سبحان اللہ، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو مثالی شکل میں بیت المقدس میں استقبال کی باتیں بھیجا. زمین کا سیر، آپ بیت المقدس پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر دوسرا سیر شروع ہوا. سبحان اللہ. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں آسمان، پھر اوپر چلے گئے. وہاں جبریل نہیں پہنچ سکا، سدرۃ المنتہا پہ رک گیا. نوریوں کا سردار سدرۃ المنتہا پہ رک گیا، کہنا بشروں کا سردار اوپر چلا گیا. روفیا ثم روفیا ثم روفیا ثم روفیا الی ما شاء اللہ. جتنے تک اللہ تعالی کو منظور تھا قرب نصیب ہوا. اور سنتے بیٹھے ہو کہاں پہنچے؟ قد فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الکائنات. کہاں پہنچے؟ یہ نہیں کہنا کہ جہاں جبریل نہیں پہنچا، جہاں میکائیل نہیں پہنچا، یہ نہیں کہنا. سنو سنو، میرا اپنا ایمان ہے، میرا اپنا ذوق ہے. اس طرح نہیں کہنا کہ جبریل نہیں پہنچے، میکائیل نہیں. نہیں، محمد رسول اللہ وہاں پہنچے، وہاں قرب نصیب ہوا جہاں جبریل کا خیال بھی نہیں پہنچا. اب ذرا منظر کو دیکھو، زمین تلے رہ گئی، سارے انسان تلے رہ گئے، ولی تلے رہ گئے، صحابی بھی نیچے رہ گئے، انبیاء علیہ السلام بھی نیچے رہ گئے، فرشتے بھی نیچے رہ گئے، جنت اور جہنم بھی نیچے رہ گئی، محمد کریم اوپر چلے گئے. عرش کے نیچے پہنچے، اوپر اللہ کی ذات ہے، باقی سارے محمد کریم کے نیچے، اوپر اللہ کریم کی ذات ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ اونچی شان کیوں نصیب ہوئی کہ آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پکارے سننے والا کوئی نہیں، حال جاننے والا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، منت منوتی کے لئے کوئی نہیں سوائے. اس مسئلے کو ایسا بیان کیا کہ اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے آپ کو تھکایا، اللہ کے سارے تھکان دور کر دی. توحید بیان کرے سو کہ نہ کرے سو، ڈرو جھکو نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سب کچھ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ بیماری صحت کا مالک کون ہے؟ بچانے والا کون ہے؟ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ان الحکم الا، اور اللہ کی عزت عطا فرمائے گا. اور یاد رکھو، یہ پاکستان میں سیاسی مولوی یہ سیاست میں کامیاب نہیں ہوتے. کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ توحید بیان نہ کرو. ہائے ہائے ہائے، جو خدا کی توحید بیان نہیں کرنے دیتے اللہ ان کو عزت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو کھول کے بیان کرے گا. تم کہتے ہو کہ توحید بیان نہ کرو اور عزت مل جائے گی، کرسی مل جائے گی، عزت نہیں ملے گی. عزت کہاں سے ملے گی؟ صدر کے ساتھ بیٹھنے سے عزت ملتی ہے؟ وزیر اعظم بننے سے، صدر بننے سے عزت ملتی ہے؟ نہیں. میرے مالک کیا فرماتے ہیں؟ رب کریم نے فرمایا من کان یرید العزت. کوئی کہتا ہے میں قبر کا مجاور بن جاؤں، میں تھلے کا مجاور بن جاؤں عزت مل جائے گی، میں پیر بن جاؤں تو عزت مل جائے گی، میں سیاسی بن جاؤں، میں ناظم بن جاؤں، ہائے ہائے عزت مل. نہیں میرا دوست بزرگا، عزت دنیا سے، بندو سے عزت نہیں ملتی. مالک فرماتے من کان یرید العزت، جو بندہ عزت چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے،
ذلت سے بچنا چاہتا ہے، مالک فرماتے ہیں ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت کا سارا خزانہ اللہ کے پاس موجود ہے. اور اللہ کے دربار پہ آ جاؤ، اللہ کے دین کے خادم بن جاؤ، دین کے مدرسے کے خادم بن جاؤ، مسجد کے خادم بن جاؤ، توحید و سنت کے خادم بن جاؤ، علماء حقہ کے خادم بن جاؤ، طلباء فضلاء مجاہدین کے خادم بن جاؤ، اللہ کے دین کے خادم بن جاؤ، اللہ کریم عزت عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اکو توحید بیان کرن دے نال عزت ملدی ہے، توحید کو چھپاون نال عزت اس وقت بازام. اسو حمد و خدا دی کرنی، ہولے ہولے کرنی ہے کہ اچھی کرنی ہے؟ بس اچھی کرنا. اسو حمد و خدا دی کرنی ہے، اسو حمد و خدا دی کرنی ہے، ای در تو جھولی بھرنی ہے، ای در تو جھولی بھرنی ہے، اسو حمد و خدا دی کرنی ہے، اسو حمد و خدا. اللہ سائیں الہ مشکل کشا ہے، اللہ سائیں الہ مشکل کشا ہے، اللہ سائیں الہ حاجت روا ہے، اللہ سائیں الہ حاجت روا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں مشکل کشا حاجت روا، کوئی نہیں اللہ بن خدا، کوئی نہیں مشکل کشا حاجت روا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اے وصف خدا دی کرنی ہے، اے وصف خدا دی کرنی ہے، ای در تو جھولی بھرنی ہے، ای در تو جھولی بھرنی ہے، اسا حمد خدا دی کرنی ہے، اسا حمد خدا دی کرنی. اسرو کوئی دے نبی مشکل کشائے، کوئی دے علی مشکل کشائے، کوئی دے شیخ عبد القادر جیلانی مشکل کشا. اس سارے کلمے دا انکار ودے گئے. کلمہ کیا دے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا کاشف السوء الا اللہ. نہیں کوئی مصیبت کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے. یہ اللہ کا قرآن آتے آپ مولوی نہیں پڑھائی بدے. یہ بعض ملا آدھن یہ مولوی آپ پڑھائی بدے. نہیں نہیں، 7واں پارہ تے 11واں سپارہ اللہ کا قرآن سبق دے دے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے میرے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تجھے بھی اللہ کی تکلیف کے ساتھ پکڑ لے بطور امتحان کے، فلا کاشف لہ، فلا کاشف لہ الا ہو، وہ تیری تکلیف کو بھی دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے. ہاں یہ قرآن کہتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. اللہ کریم فرماتے مجھے پکارو کیوں کہ واللہ یقضی بالحق. اللہ کریم کو اس بات سے پکارو کہ اللہ کریم پورا کرتا ہے حاجت کو سچ مچ. اللہ کریم حاجات کو پورا کرتا ہے سچ مچ. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن کو مشرک پکارتے اللہ کے سوا وہ کھ نہیں بنا سکتے، آکو ذرہ ہی نہیں بنا. لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر. اگر سمجھ آ نہیں بھائی اللہ جہاں تعریف کرے سو کہ نہ کرے سو.
لیکن یاد رکھو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالی کی توحید بیان کرو تو ان کے منہ پر رونق ختم ہو جاتے، مچڑ پیدا، ہائے 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 ہائے، اور سنتے بیٹھے ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو میری شان توحید کو نہیں سن سکتا، اگر کسی نے بےمان دیکھا تو یہی بےمان ہے، اپنی طرح نہیں۔ 24 سورۃ زمر شریفہ 24واں پارہ، میرے اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کریم کی توحید بیان کی جائے تو جو بے ایمان بندے آخرت کے ساتھ ایمان نہیں، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، انہاں دے دل بھیڑے ہوئے، آکو اندر ایمان کو نہیں، جیرے بندے کو اللہ دی توحید پسند نہیں، اللہ کریم فرماتے یہی بندہ بے ایمان ہے۔ اچھا بولو بے ایمان ہے۔ اگلا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ذکر کیا جائے اللہ کے ماں سوا، فرشتے کا ذکر کیا جائے، کسی پیغمبر کا کمال بیان کیا جائے، کسی ولی کا صحابی کا شان بیان کیا جائے، کسی بادشاہ وزیر کا شان، سبحان اللہ، حشاش بشاش ہو جائے، اللہ کے فرماتے میری شان نہیں سن سکتا، میرے بندوں کی شان پہ خوش ہوتا ہے، یہی بندہ بے ایمان ہے۔ او میرا ایمان ہے، نبی کی شان بیان کی جائے مومن کا دل خوش ہوتا ہے، صحابی کی شان بیان کی جائے ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ کے ولی کی شان، علماء حق کا شان بیان کیا جائے کورا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے سب سے زیادہ دل خوش ہوتا ہے مومن کا۔ ہمارے خالق کا شان ہے، ہمارے مالک کا شان ہے، ہمارے رب کا شان ہے، ہمارے محسن کا شان ہے، ہمارے رب کریم کا شان ہے، ہمارے حاجت روا کا شان ہے، ہمارے مشکل کشا کا شان ہے، ہماری بدی چھٹی کا جو مالک ہے اس کا شان ہے۔ اللہ اس بات میں میاں شوق دینا کو اسا حمد و خدا دی کرنی، اسا حمد و خدا دی کرنی، ای در تو جھولی بھرنی، ای در تو جھولی بھرنی، اسا حمد و خدا دی کرنی، کوئی راضی یا ناراض پر بہانہ کہیں دی کرنی ہے، اسا حمد و خدا دی کرنی، اسا حمد و خدا۔ اللہ سائیں غیب دان، اللہ سائیں مختار ہے، اللہ سائیں غیب دان، اللہ سائیں مختار ہے، اللہ سائیں حاضر ناظر، اللہ سائیں غفار ہے، اللہ سائیں حاضر ناظر، اللہ سائیں غفار ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا عالم الغیب الا اللہ، لا مختار الا اللہ، لا حاضر الا اللہ، لا ناظر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بن خدا کوئی غیب نہ جانے، بن خدا کوئی غیب نہیں جاندا، اتے بن خدا مختار نہیں، بن خدا کوئی حاضر نہیں، بن خدا کوئی ناظر نہیں، تعریف خدا دی کرنی ہے، تعریف خدا دی کرنی ہے، ای در تو جھولی بھرنی ہے، ای در تو جھولی بھرنی ہے، اسا حمد خدا دی کرنی ہے، اسا ہم۔ آج ثمرات نتیجہ
کھاؤں پیوں اللہ دا گیت گاؤں غیراں دے یہ تھان دیے کچھ بولو یہ تھان دیے کھاواں دے نعمت اللہ سونا دے پیواں دے نعمت اللہ سونا دے تے پکاراں غیراں دی ہوئے ہائے ہائے منتا منو تے غیراں دی ہوئے نانا کھاؤں پیوں اللہ دا گیت گاؤں غیراں دے آکو نہیں چھان دی کچھ آکو نہیں چھان دی پاؤں ہڈاؤں اللہ دا یہ کپڑے پاؤن واسطے کہیں دیتے یہ لباس کہیں پیدا کیتا ہے یہ کچھ کافی نہیں ہے پاؤں ہڈاؤں اللہ دا چکر پھیرے غیراں دے چکر کپڑا دے طواف کپڑا تھلنا دے کروں آکو نہیں چھان دی کچھ آکو نہیں چھان دی کھاون پیون دے نعمت بھی اللہ سونا دے دے کپڑے پاون دے راون ساون دے مکان بھی اللہ سونا دے دے تے فرما گیت غیراں دے گاؤں نہیں چھاندی چکر پھیرے غیراں دے کو نہیں چھاندے اکو وڈی نمک حرامی اکو وڈی نمک حرامی اکو وڈی نمک حرامی مشرک نے اے کرنی ہے وڈی نمک حرامی مشرک نے اے کرنی ہے اسا حمد خدا دی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی اکو مشرک نمک حرام ہو دے کچھ مشرک نمک کھاندا خدا دا پیندا خدا دا زمین خدا دی ٹھنڈے مٹھے شربت پانی پیاون والا خدا ہے اتے گیت غیراں دے گاندے ہائے غیراں دے نا دے وزیر سے چبیند ہے اللہ آکو مشرک نے اے کرنی اس حمد خدا دی کرنی اس حمد خدا دی کرنی ای در تو جھولی بھرنی ای در تو جھولی بھرنی اس حمد خدا دی کرنی کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ قیدی کرنی اس حمد خدا دی کرنی اس حمد خدا دی کھادیا پیتیا اللہ نو یاد کیتیا کھادیا پیتیا اللہ نو یاد کیتیا کھادیا پیتیا اللہ اللہ کیتیا کھادیا پیتیا اللہ اللہ کیتیا یہ کرے دعوت تو بھائی کہ کھادیا پیتیا ایلی کیتیا ہے نا مرادہ یہ کھاون پیون دے نعمت علی دے دے کہ اللہ لے دے کھادیا پیجے علی علی کیجیا یہ مسلمان ہے کھادیا پیتیا اللہ نو یاد کیتیا پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا اے مومن مرمتیا یہ روٹی کھاوا لگ پانی پیوا لگ معقولات مشروبات شروع کر پڑھنے پڑھے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ دے نام دی برکت نال جڑا رحمان تے رحیم ہے اس روٹی کھاون شروع کیا کرے نا اللہ برکت عطا فرمائے آپ نے فرمایا جنہیں کھا پی کے رج پج گئے دھیان کریں متا خدا نہیں آقا الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین شروع کرو تا بسم اللہ دینار اتے ختم تھیوے تا کو الحمد اسے بات میں آج کی تے کھادیا پیتیا اللہ نو یاد کیتیا کھادیا پیتیا اللہ اللہ کیتیا اکو وڈی نمک حلالی
فدی نمک حلالی اے فدی نمک حلالی مومن نے اے کرنی ہے مومن نے اے کرنی اس حمد خدا دی کرنی اس حمد خدا دی کرنی اس حمد خدا دی کرنی ادھر تو جھولی بھرنی ادھر تو جھولی بھرنی اس حمد خدا دی کرنی حمد خدا دی کرنی صلاۃ رسول تے پڑھنی چھوڑو چھوڑو ایسا کو اللہ دی حمداں کہیں سکھائیں اکو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی صحیح پہچان کرائیے اکو جا سبحان اللہ اس بات میں آدھاں شکر خدا لوگ طالب نبی دے منکر نہ کہ بکواس نہ بارا کرو ہے اسا اللہ دا شکر ادا کر دے شکر خدا اے مصطفیٰ شکر خدا اے مصطفیٰ لائے نور خدا کتاب خدا لائے نور خدا کتاب خدا بھولے بھٹکوں کو راہ مل گیا جن کو ملا خیر الورا جن کو ملا خیر الورا ان کو ملا رب العلا خیر الورا محمد کریم دی شان ہے جے کو محمد کریم مل گیا تو اللہ دا اکو شان مل گیا جے کو سونے دا رستہ مل گیا اکو اللہ کریم دا رستہ مل گیا اکو جنت دا رستہ مل گیا جن کو ملا خیر الورا ان کو ملا رب العلا جن کو ملا رب العلا مقصود زندگی کا مل ہی گیا ساری کائنات دا مقصود اللہ دی ذات ہے نبیاں دا مقصود اللہ دی نبی مقصود نہیں نبی دا مقصود اللہ دی ذات ہے جبریل مقصود نہیں فرشتے مقصود نہیں انہاں دا مقصود بھی اللہ دی ذات ہے جنات دا مقصود بھی اللہ اور ساری کائنات دا مقصود اللہ دی ذات ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ یہ نقطہ سمجھائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا الہ الا اللہ جن کو ملا رب العلا مقصود زندگی کا مل ہی گیا تو کون محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمس الضحیٰ بدر الدجا جیسی نبوت سورج دوپہر تے چڑھا کھلوتا جیسی نبوت چند اکو 14ویں رات دا چند اندھیری رات چڑھا کھلوتا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا صدر العلا نور الہدا جن کو ملا نور الہدا جنت کا رستہ مل ہی گیا اللہ وہ سارا دا ایمان ہی ہوئے نا کہ نہیں ہمارے نبی ہیں محمد مکرم ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم
آمد ان کی باعث رحمت، آمد ان کی باعث رحمت، پیکر شفقت خیر مجسم، پیکر شفقت خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ ہے ذات ان کی اعلی بشر، ہے ذات ان کی اعلی بشر، نور ہدایت نبیوں کے خاتم، نور ہدایت، نور ہدایت نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر و نذیر سراج منیر، بشیر و نذیر سراج منیر، داعی اللہ شاہد اعظم، داعی اللہ شاہد اعظم، داعی اللہ شاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، اللہ سبحان، کوئی سارا دا ایمان ہے، اور تسا سارا دا ایمان ہے، حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، ساری کائنات کے محسن